بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. حضرت سالم سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مت روکو اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ بے شک ہم ان کو روکیں گے تو آپ بہت غضبناک ہو گئے. آپ نے فرمایا فغضب غضبا شدیدا. عبداللہ بن عمر بہت غضبناک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں تم کو حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر اب اتنی حدیث شریف میں جو سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت لیں، پوچھیں، تو تم ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے مت روکو. یہ آرڈر ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب اس کے مقابلے میں حضرت خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جبکہ آپ روکتے ہیں خواتین کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے، تو پھر ظاہری طور پہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اقوال، آپ کا قول، آپ کا ارشاد حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ٹکرا رہا ہے. تو اب اس میں ہم فرق اور تطبیق کیسا دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں احادیث میں جو بتائی گئی ہیں وقت اور حالات کے لحاظ سے وہ بدل جاتی ہیں. مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کے حین حیات آپ با جماعت اس کا اہتمام نہیں فرمایا، تنہا تنہا پڑھ لی. صحابہ نے پوچھا کہ آپ تنہا تنہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر با جماعت اگر پڑھیں گے تو جماعت بھی فرض ہو جائیں گی، اس خوف سے میں تنہا پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ایک انتشار وہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے پورے لوگوں کو آپ نے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور با جماعت تراویح کا اہتمام فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ. تو اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظاہری طور پر آپ اگر باقاعدہ حیات ہو دیں اور آج کے ماحول کو اگر آپ ملاحظہ فرماتے، ضرور آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے تھے. جب فتنہ اور فساد کا جب خوف زیادہ ہو گیا تو اس سے روکا گیا. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں صحابیات جو عورتیں صحابیات ہیں، وہ جو آپ کے پاس جو تشریف لاتی تھیں، تو اس میں ایک یوٹیوب پہ میں ایک کلپ سنا تھا، غالباً نام تو یاد نہیں ہے میرے کو، شیخ الحدیث ہے کسی ادارے کے. تو وہ جو ہے وہ اس درس میں انہوں نے یہ بات جو ہے بتائی کہ وہ تقریر میں کہ صحابیات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اسی لیے حاضر ہوتی تھی کہ 3 مقصد تھے ان کے آنے کے، حاضر ہونے کے. ایک حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، جو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی زیارت کے بعد حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب سے بڑی نعمت ہے. نمبر 2، مسجد نبوی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے صحابیہ جو ہے حاضر ہوتی تھی، کیونکہ حضور جو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں اسلام درس جو بھی تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی. نمبر 3، مسجد نبوی میں 1 رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر ہے. تو یہ 3 مقصد شامل تھے مسجد نبوی میں صحابیات کے جو ہے آنے کے. اور پھر مسجد حرام میں وہ اس لیے آتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اگر آپ حج کرنا ہے تو طواف کے بغیر آپ کا حج پورا نہیں ہوتا. اور پھر مسجد حرم میں جو ہے 1 رکعت 1,00,000 رکعتوں کے برابر ثواب جاریہ ہے. یہ 2 مسجدوں سے ہٹ کے تیسری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ کیا تشریح کس حد تک درست ہے؟
وجوہات تشریحات ہیں، جبکہ ابھی آپ جو حدیث یعنی آپ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں حضور کے فیضان اور آپ کی تربیت کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی فتنہ یا فساد برپا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی آپ کا تصرف لوگوں کے دلوں پر ایسا تھا کہ لوگ برائی کی طرف نہیں جا سکتے، اسی لیے ایسے خدشات نہیں تھے، کیونکہ جو آپ کے پیچھے آئے پڑھ لے نماز یا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور اس کے دل میں کوئی برے خیالات آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدشات معنی خطرات، کچھ خیالات یا وسوسے، لیکن آپ کے بعد وہ بات نہیں رہی، لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، دین سے دوری ہوتی گئی۔ خود ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال فرما کے چند مہینے نہیں ہوئے کہ ایک فرقہ مرتد ہو گیا تھا عرب کا، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں، جبکہ ابھی دین کا آغاز ہوا، اس دور میں لوگوں میں دین سے دوری ہو رہی تھی، تو آج کا تو زمانہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا، فتنے فسادات برپا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے آپ نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے روک دیا، کیونکہ اگر مساجد میں آئیں گے تو باضابطہ ایک مستقل فتنے اور فساد کا خوف ہے۔ تو پھر یہی بات کا ذکر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے، تو کیا میرے بعد جو ہے کچھ ایسے حالات آئیں گے تو میرے صحابہ جو ہے نا وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، ایسا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ قرآن میں خود ہے نا اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ واولی الامر منکم، تم میں سے جو اہل امر ہیں، حاکم ہیں، اسلامی جو حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، امیر ہیں، ان کی تم اطاعت کرو۔ ان کی جو اطاعت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت اور زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فتنے اور فسادات کو روکنے کے لیے، امن کو باقی رکھنے کے لیے جو مناسب تجاویز قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر پیش کریں تو وہ بھی قرآن و حدیث کا ایک حصہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اصول بتا دیے گئے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں، احادیث شریفہ تو بے شمار ہیں، لیکن احکام کی احادیث علماء کے قول کے مطابق 3000 ہیں اور 500 آیتیں ہیں، اور مسائل کتنے ہیں؟ لاکھوں مسائل ہیں، ہر دور میں نئے مسائل ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے بھائی اس میں ہی تمام چیزیں آ جائیں، تو اصول بتا دیے گئے، ان اصول میں غور و فکر کر کے فقہاء اور علماء نئے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے ایک نبی اپنی قوم اپنے علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، تو میری امت کے علماء، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن حضور کا فیضان جاری ہے، آپ کے خلفاء اور جانشینوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، کہ وہ اپنے دور کے حالات کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے حالات کے لحاظ سے جو احکامات دیں گے وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو ہر دور کے حالات کے لحاظ سے، یعنی امت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ تمام چیزیں اگر بیان کر دی جاتی تو انسان کے اندر فکری صلاحیت ختم ہو جاتی۔ لیکن اس شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ و رسول، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت مت کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر خلیفہ وقت ہے، خلیفہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف اگر حکم دے رہا ہو، وہ تو شرط اپنی جگہ ہے، ہر ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر نہیں ہے تو جب بات مانی ہے، یعنی قرآن اور حدیث جیسے بعض جگہ تدبیر کے لیے، یعنی قیام امن کے لیے بعض چیزیں احکامات دیے جاتے ہیں، وجوب یا لزوم نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، امن خراب نہ ہو، امن کی فضا متاثر نہ ہو، ان حالات کے لحاظ سے احکامات دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر بے دینی عام ہو رہی ہے، اگر نہ روکا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے،